أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمین ثم آمین. اپنی آج کی آیات کی طرف چلتے ہیں. سورۃ القصص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم. تلك آیات الكتاب المبین. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسیم میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال تمہیں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ایک قصہ ایک دفعہ پھر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ تو گویا یہاں پر ایمان والوں کے لیے اس قصے میں ایک کچھ خاص سبق ہے، اور وہ کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کے بعد جو بنی اسرائیل کے ساتھ جو ان کے واقعات پیش آتے رہے ان کو پڑھتے رہے، لیکن ان کی ابتدائی دور جب وہ پیدا ہوئے، پھر بچپن ان کا کیسے گزرا، جوانی میں کیا ان کے ساتھ ہوا، کیسے جو ہے وہ مصر سے نکل گئے اور واپس آئے۔ اب یہاں یہ اس طرف کا جتنا بھی واقعہ ہے یہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے سورۃ القصص کی آیات کے اندر۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کیا، یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ اس کا کام تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، یعنی ان کو اس نے غلام بنا دیا، یعنی بنی اسرائیل کے۔ اس کے لڑکوں کو وہ قتل کرتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، یعنی اس قدر جو ہے وہ شدید ان پر ظلم کرتا تھا تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ بڑھ نہ سکے اور ان کے خلاف کھڑے نہ ہو سکیں، اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ ان کو اپنی باندیاں بنا لیں، لونڈیاں بنا سکے۔ پھر واقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے، یعنی ظلم کے ساتھ وہ لوگوں کو جب ڈیوائیڈ کرتا اور ان کے اوپر حکومت کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ سب دیکھتے رہے، لیکن ایک وقت اب آیا کہ اب یہ ارادہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دے، یعنی انہیں کو لیڈر بنا دے، انہیں کو حکمران بنا دے، اور انہیں وارث بنائے، یعنی کتاب کا بھی، علم کا بھی، اور زمین کا بھی، اور زمین میں ان کو جو ہے وہ اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو جو کہ اس کے ساتھ تھے، ان کی ظلم میں اس کا ساتھ دینے کے لیے وہی سب کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ یہ حامان جو تھا وہ اس کا وزیر تھا، اور ان کو اس سے پہلے ان کے جیسے ان کے ہاں ایک نجومی ہوتے تھے، اور وہ ان کو اطلاعات دیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو کہ تمہاری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ تو اس نے حکم یہ دیا کہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو زندہ رکھا جائے، اور ایک سال میں یہ حکم دیتا لڑکوں کو قتل کر دیا اور اگلے سال کے جو لڑکے تھے ان کو بچاتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے جس سال میں اس نے حکم دیا کہ اب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نسل بنی اسرائیل میں تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، یعنی جب وہ پیدا ہو گئے تو ان کی فوج کے جو ہرکارے تھے وہ شہر میں پھرتے رہتے تھے، جب پتہ چلتا تھا کسی گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوا تو اس کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ ڈر نہ، خوف نہ کھا، ان کو دودھ پلا، اور جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا کے حوالے کر دے، یعنی اس سے بھی بڑے خطرے کے اس کو دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کرنا، یعنی ایک طرف ایک خطرات کے بعد خطرات کا حکم دے رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ہم اس کو یہ بھی کہہ رہے تھے خوف اور غم نہ کرنا۔ یہ کیوں تھا؟ کیونکہ بعض اوقات اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے واقعی ہمیں ایک خطرے سے دوسرے خطرے کی طرف جانا پڑتا ہے، آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہوتا ہے، لیکن ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اس وقت اگر انسان اللہ پر توکل کرے اور اس سے مشورہ کر کے بات کو آگے بڑھے، موسیٰ کو تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو رہا تھا، وہی ہو رہی تھی ان کو، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ باتیں ڈال رہے تھے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی ایک چیز رکھی ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، اس سے مشورہ لے سکتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے جو ہے ہمیں ڈھارس دے سکتا ہے، تسلی دے سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ استخارہ۔ اس کے ذریعے سے جب آپ چاہیں جس معاملے میں بھی پریشان ہو، کنفیوزڈ ہو، مسئلے کا حل نہ ملتا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر اس کے اندر خیر اور بھلائی ہے تو مجھے اس تک لے جا، اور اگر نہیں ہے تو اس چیز کو میرے سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور اس سے بہتر بھلائی جو ہے وہ میرے سامنے لے آ۔ تو کوئی بھی معاملہ ہو زندگی کا، دنیاوی
یا دین کے معاملے میں کوئی بڑا ڈیسیجن لینے والی آپ کے لیے بات ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ سے پروجیکٹس میں، خاص طور پر دین کے کام جو ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح رستے کی طرف رہنمائی کریں گے، اور آپ کے دل کو ڈھارس و تسلی بھی دیں گے کہ خوف نہیں کرنا، وہ غم نہیں کرنا۔ انسان پھر بڑا کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے نا کہ میں نے تو یہ کام اللہ سے مشورہ کر کے کیا تھا، اگر اس میں کوئی مشکل آتی بھی ہے تو پھر آپ کہیں گے سوچتے ہیں بالکل کہ مجھے اللہ نے یہ مشورہ دیا تھا، وہ یہ کام میرے لیے لے کر آیا میرے سامنے، لہٰذا مجھے اس میں نقصان نہیں ہوگا اور مجھے اس میں جو ہے میں پچھتاؤں گا نہیں یہ کام جو ہے وہ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا جس میں جو ہے وہ صحابی جو ہے وہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیات سکھائی جاتی ہیں، یعنی اس طرح زبانی جو ہے وہ یاد کرتے تھے۔ اس لیے اس دعا کو جو ہے وہ آپ ضرور یاد کریں اور ہر موقع پہ اللہ سے مشورہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے دل میں وہ خیالات ڈال دیں گے، آپ کے لیے کام کو آسان کر دیں گے۔ کبھی خوابوں سے آپ کو جو ہے وہ سپورٹ مل جاتی ہے، کبھی دل کے خیالوں سے، دل اس کے اوپر جم جاتا ہے، کبھی حالات و واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ چیز آپ سے دور چلی جاتی ہے یا اس سے بہتر چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، وہی جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح دل کو ان کو تسلی اور ڈھارس دے رہے کہ اس خطرے سے گھبرانا نہیں، غم نہ کر، خوف نہ کھا، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے۔ جب انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے کام کرتا ہے نا، اللہ کے بھروسے پر ایک خطرے سے دوسرے خطرے میں جو ہے وہ جا کودتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جو ہے وہ اس کو عطا کرتے ہیں اور اس کو پیغمبروں میں بھی شامل کریں گے۔ یہ بھی مسلسل ان کو میسج دیا جا رہا تھا۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال دیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور سبب رنج بنے۔ بعض اوقات انسان کسی چیز کو اپنے لیے خیر کے طور پر اڈاپٹ کرتا ہے، اللہ سے مشورہ نہیں کیا ہوتا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے لیے شر ہی شر ہوتا ہے آگے اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ اور واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیروں میں بڑے ہی جو ہے وہ غلط کار تھے، یعنی جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ کے جو انسان اپنے اوپر ہی بھروسہ کرتا ہے تو اس کی تدبیریں اسی کے لیے غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ظاہر ہے اس کو نکال لیا گیا، محل والوں نے اس کو نکال لیا اور ملکہ جو تھی وہ بے اولاد تھی، اس نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، اور ہاں عجیب یہ کہ کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ مفید ثابت ہو، ہم اس کو اولاد بنا دیں گے، ہم اسے بیٹا ہی جو ہے وہ بنا لیں اور اس سے جو ہے وہ میں آنکھوں کی جو ہے وہ ٹھنڈک نصیب ہو، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اور اس کے مقابلے میں کیا کہا جاتا ہے کہ فرعون نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا کہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میرے لیے نہیں بنے گا، کیونکہ بنی اسرائیل آج بھی آپ دیکھیں یہودی جو ہے نا کتنی شکل سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ گورے چٹے تھوڑے سے ڈیلیکیٹ نرم و نازک ہوتے ہیں، تو یہ بچہ جب ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ خاص نسل بنی اسرائیل سے ہے تو وہ اس کو لینے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا، لیکن بیوی کی ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے وہ اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر فرعون جیسا جابر اور سخت دل جو ہے وہ بھی بیوی کے سامنے گھٹنے ٹیک سکتا ہے تو بیویوں کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اور اگر کوئی صحیح کام وہ کروانا چاہے تو تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ یا پھر یہ کہ تھوڑی سی جو ہے مسلسل اصرار کے اوپر وہ یہ کام جو ہے وہ کروا سکتی ہیں۔ اور اس کے اوپر یہ کہ برائی کے اوپر پھر جم جانا اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی ایکسکیوزز دینا کہ نہیں ہمارے شوہر نہیں مانتے یا یہ کہ وہ ہمیں ایسا کرنے کو کہتے ہیں، تو دراصل شوہروں کو منانا بھی ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ یہ کہ واقعی کوئی ایسا ہو جو بالکل ذرا نہ مان رہا ہو، لیکن وہ ویری ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے اور اس میں بھی پوری طرح ایفرٹ نہیں ہوتی، اپنا دل نہیں جم رہا ہوتا تو ہم کسی دوسرے کو جو ہے وہ اس کی طرف کیا لے کر آئیں گے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل جو ہے وہ اڑا جا رہا تھا اور وہ اس کا راز فاش کر بیٹھی، اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے، یعنی کام کرنے کے بعد بھی پھر کیا تھا کہ وہ دل جو تھا ان کا اسی خوف میں تھا اور پریشان تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو تسلی دی۔ تو لہٰذا انسان جب کسی معاملے میں فیصلہ کر کے تب بھی جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہو یا یہ کہ انسان بے چین ہو رہا ہو تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ اس کے پاؤں کو، اس کے قدموں کو اس چیز پر، اس ڈسیژن پر جما دے اور اس کو جو ہے وہ تسلی دے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اور اس نے بچے کی بہن سے کہا، یعنی اب اتنی بے چین تھی کہ صرف اس کو دریا میں ڈال کے چھوڑ نہیں دیا، اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس طرح سے اس کو دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا۔ تو دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کا باعث بندوبست کرنا چاہتا ہے تو کیسے سب لوگوں کو جو ہے اس کے اوپر لگا دیتا ہے۔ اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بچہ وہاں پر پہنچا، کچھ وقت تو اس کو دریا میں لگا ہی ہوگا، بھوک سے بے چین ہو کر رونے لگا، تو اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا تو واپس ہمارے پاس لے کر آئیں گے۔ تو اور باقی عورتیں جو تھیں وہ اگر دودھ پلانے کے لیے اس کو کوشش کرتی تھی تو بچہ دودھ نہیں پیتا تھا اور اس کو ڈبے کا دودھ تو تھا نہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ
فوسٹر پیرنٹس یا فوسٹر مدرس جو تھی وہ ہائر کی جاتی تھی. تو یہ دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاتی ہوں جس پہ لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں، یعنی اس کی اچھی لک آفٹر کریں گے وہ. اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس واپس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ کیا نہ کرے اور وہ غمگین نہ ہو اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. مگر اکثر لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے، اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے لیتے ہیں یا کچھ کام کرنے کو کہتے ہیں تو وہ کرتے نہیں، ہچکچاتے ہی رہتے ہیں. ان کو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کے حوالے کام کر کے کریں گے تو پھر وہ اس سے بہتر جو ہے وہ ان کو عطا کرے گا. تو اب یہاں پر بھی ان کو کیا ہوا کہ محل والوں کے ساتھ تعلقات بھی استوار ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے معاملے میں معاوضہ بھی ملنے لگ گیا. حالانکہ پہلے اگر موسیٰ پاس ہی رہتے تو کس نے جو ہے اس کی پیمنٹ کرنی تھی. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور جوان ہو گئے اور اس کی نشو و نما مکمل ہو گئی، محل میں ان کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ٹریننگ ان کو دینی تھی وہ ٹینیور جو ہے وہ پورا ہو گیا، تو پھر ہم نے اس کو حکم اور علم سے جو ہے وہ نوازا. اب یہ حکمت اور علم اللہ تعالیٰ کا خاص عطا کردہ تھا اور ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب سب لوگ جو ہے وہ سو رہے تھے، یعنی ارلی رائزنگ برڈ تھے، بڑے اٹھنے صبح کے ٹائم، صبح سویرے اٹھنے والے لوگوں میں سے تھے. اور وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور ایک اس کی اپنی قوم کا ہے یعنی بنی اسرائیل میں سے ہے، دوسرا اس کی دشمن قوم سے یعنی کہ مصریوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور ہو سکتا ہے یہ دشمن قوم کا بھی اس لیے ہو کہ ان میں سے بعض لوگ جو تھے وہ واقعی ظالم تھے، یا یہ کہ ظلم کرنے والوں میں سے ہوتے تھے، کوئی خاص لشکر کا کوئی آدمی ہو، کوئی فوج کا یا کسی خاص قبیلے کا. تو اسی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے مقابلے میں اس کو اپنی مدد کے لیے پکارا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا، یعنی کہ اپنی اس شخص کی حمایت میں جس کو وہ ہو سکتا ہے مار رہا ہو تو اس کو اتارنے کے لیے تاکہ اس کی مدد کریں، اور اس کا کام جو ہے وہ تمام کر دیا. یعنی جس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی کہ وہ سورج کی طرح چمکتا تھا، تو کیا اس میں طاقت ہوگی کہ صرف ایک مکہ ہی لگا اس شخص کو اور وہ ہلاک ہو گیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، یعنی میں نے تو قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا لیکن کام تو بہت غلط تھا اور وہ ہو گیا، اور وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. یعنی مجھے احساس ہی نہیں رہا کہ ایسی قوت سے میں اس کو مارنے لگا ہوں، اور وہ مر گیا. پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے. یہ جو دعا ہے نا، جب بھی آپ کو اپنی کوئی ایسا گناہ یاد آئے جس میں آپ کو شیطان یہ بہکائے کہ تمہاری جو ہے تم نے تو یہ گناہ بڑا سخت کیا ہوا ہے، تمہاری تو معافی نہیں، لوگ بھی تمہیں معاف نہیں کر رہے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، تو انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اس دعا کے بعد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا حضرت ابوبکر صدیق کو بھی سکھائی تھی نا کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ سے مغفرت مانگنا اور رحم مانگنا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اس دعا کو انڈر لائن کر کے یہ بھی ہماری جو استغفار کی دعائیں ان کے اندر ضرور جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے. اور وہ غفور الرحیم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے نا، یعنی کہ یہ جو اتنا سخت میں نے گناہ کیا تھا اس کو معاف کر کے. تو معافی کا جو ہے وہ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کہ انسان اس گلٹ میں سے نکل آئے اور اس کے بعد اس گناہ کی طرف نہ تو واپس پلٹے بلکہ مزید اچھائیوں کی طرف آگے بڑھتا ہی چلا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیا گیا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ اب جو تو نے مجھ پر کیا ہے یہ احسان، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا، یعنی پھر میں کبھی ایسے کام میں ان کی مدد نہ کروں گا. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا ہوا اور ہر طرف سے خطرہ بھانتا ہوا شہر میں پھر جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا نا انہوں نے، تو اس وعدے کی اگلے دن پھر آزمائش ہو گئی. عام بھی بعض اوقات کوئی وعدہ کرتے ہیں نا تو کوئی ایسی سچویشن اگلے دن پھر ویسی آ جاتی ہے اور پھر ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا یہ دیکھتے ہیں. یکایک وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکارا، آج پھر جو وہ لڑائی لے کر بیٹھا ہوا ہے کسی اور کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے، اتنا جھگڑالو کہ ہر روز ہی لڑتا رہتا ہے. پھر جب موسیٰ نے اس کو ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے، یعنی کہ اب دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی دیکھا کہ مظلوم ہے اور اس کو مار پڑ رہی ہے، تو وہ شخص جس کی حمایت میں ہاتھ اٹھایا تھا وہی پکار اٹھا کہ اے موسیٰ، کہ آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو جو ہے وہ قتل کر چکا ہے، اور تو جو ہے وہ اس ملک میں اصلاح کرنا نہیں چاہتا، تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد ایک آدمی، یعنی اب ظاہر ہے جب اس نے یہ بات کی تو یہ خبر جب پوری شہر میں پھیل گئی کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا تھا. تو اس کے مقابلے میں اب چونکہ ظاہر وہ مصری تھا تو مصری
جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے انتقام لینے پر تل گئے. تو ایک شہر جب سے ایک آدمی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا، کیونکہ اللہ کو بچانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور بولا موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، تو یہاں سے نکل جا، یعنی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ، میں تیرا خیر خواہوں، یعنی سچی خبر دے رہا ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا ہوا نکل کھڑا ہوا، کہیں سے کچھ لیا بھی نہیں، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ کپڑا پہننے کو، بلکہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے نکل گئے. اور صرف بھروسہ کر کے نکلے ہی نہیں، بلکہ کیا کہا، دعا بھی کی کہ اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا. یعنی میں نے تو گناہ کیا لیکن مجھے معافی آپ دے چکے ہیں، لیکن یہ میری معافی کو قبول نہیں کریں گے، میرے پر ظلم کریں گے، لہٰذا مجھے ان سے بچا کر محفوظ جگہ پر لے جا. مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر ڈالے گا. یہ دعا جو ہے نا، یہ بھی بہت خوبصورت ہے. عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ میرا رب مجھے سیدھے اور ہموار راستے پر ڈالے گا، یعنی جس پر چل کر میں کیا کروں گا، صحیح راستے تک پہنچ جاؤں گا، صحیح مقام تک جو ہے پہنچ جاؤں گا، صحیح جگہ تک پہنچ جاؤں گا. تو یہ دعا جو ہے یہ بھی جب بھی کوئی کام کریں، کوئی پرابلم، کسی پریشانی سے نکلنا ہو، کوئی اسٹیپ لینا ہو، تو یہ دعا آپ کی دعاؤں کے اندر جو ہے وہ ضرور شامل ہونی چاہیے. چھوٹی سی دعا ہے کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، حقیقت میں صحیح راستے اور ہموار راستے کے اوپر جو ہے وہ چل پڑوں گا. اور بعض بات ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں، گھر کا ہی کوئی کام ہے، اور وہ اتنا پھیل جاتا ہے، اتنی رکاوٹیں کہ انسان سوچتا ہے اس کو ختم ہی کر دے. تو اس وقت اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف ہٹ کر وہ اور دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، یعنی وہ مردوں کی بھیڑ کے اندر گھس کر اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور یہاں سے نکال نہ لے جائیں، یعنی ہم بھیڑ میں جا کر نہیں پلا سکتی، عورتیں ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا کیریکٹر بھی یہاں نظر آ رہا ہے کہ وہ ہر پریشان حال کی اور جس کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے ضرور پہنچ جاتے ہیں اس کی مدد کرنے، چاہے بعد میں ان کو خود ہی اس کا نقصان کیوں نہ سامنا کرنا پڑے اس نقصان کا. اور ہمارے والد جو ہیں وہ ایک بہت ہی بڑے آدمی ہیں، یعنی وہ خود یہاں آ کر یہ کام نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر ایک سائے کی جگہ پر جا بیٹھا. جو عورتوں سے نہیں کہا کہ جو کہ پانی پلایا تو اب یہ کہ میرا یہ کام کرنا میں یہاں پر جو ہے وہ پردیسی ہوں، بلکہ ان کو تو پانی پلا کر رخصت کیا اور خود درخت کے نیچے بیٹھ کر کیا دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کو محتاج ہوں، مجھے گھر چاہیے، جاب چاہیے، ٹھکانہ نہیں ہے، آگے ساتھی کوئی نہیں ہے، دوست کوئی نہیں ہے، تو سبھی کچھ جو ہے اس کا میں محتاج ہوں. تو انسان ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بھی کس دعاؤں کو سنتے ہیں جب انسان اللہ کے سامنے عاجز ہو کر اپنے آپ کو محتاج بیان کرتا ہے اور اللہ ہی کے اوپر توکل کرتا ہے تو دعا سنی جاتی ہے. لہٰذا یہ دعا، کسی بھی دعا کو مانگتے ہوئے کوئی بھی ذہن میں آپ کی ضرورت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، کچھ چاہیے تو اللہ کے سامنے اپنی محتاجی کا گر گرا کر اظہار کریں. کچھ دیر میں گزری تھی، دعا ایسی قبول ہوئی کہ ان دونوں میں سے ایک عورت جو ہے، ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پیچھے ان کے پاس ہے اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. تو عورت کی ایک امتیازی صفت کا یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے، اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ شرم و حیا کے ساتھ ہوتی ہے، کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ایک رخصت ہوتا ہے، یعنی حیا رخصت ہوتی ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا نا اگر تجھ میں حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کر، پھر ظاہر اللہ کی نافرمانی بھی آسان، کفر بھی آسان، شرک بھی آسان، ساری برائیاں ہی آسان. تو فرمایا کہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں، یعنی اس کی مزدوری آپ کو دیں. موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا کہ کچھ خوف نہ کر، اب تم ظالم لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو، یعنی یہاں پر آپ اطمینان سے رہ سکتے ہیں. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، اب یہ بھی عورت جو ہے عقل مند اور مشورہ دینے والوں میں سے ہے، بات سن کر وہ چپ نہیں رہی کہ اب جو مرد آپس میں بات کر رہے ہیں تو میں اس کے اندر جو ہے وہ کیا بولوں، بلکہ اس کو لگا کہ اس سے اچھا مشورہ جو ہے وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے لگی ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، یعنی اس کو جو ہے ملازم رکھ لیجئے، بہترین آدمی وہی جسے آپ ملازم رکھیں ہو سکتا ہے جو کہ مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. یعنی کام کرنے کے سلسلے میں پھر جو ہے وہ دوسری دو کوالٹیز آپ کے سامنے آ رہی ہیں. پیچھے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھی جو جن تھا جس نے یہ بات کہی تھی کہ میں تخت لا سکتا ہوں، اس نے بھی کیا کہا تھا کہ میں قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی. اور یہاں پہ ایک عورت کیا کہہ رہی ہے کہ ملازمت اور ذمہ داری کے اہل لوگ کون ہوتے ہیں؟
جو مضبوط بھی ہوں، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، اور امانت دار بھی ہوں۔ اور اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت اختیار کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو پھر یہ تمہاری مرضی ہے، یعنی یہ آپشنل ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پاؤ گے۔ تو یعنی انہوں نے وہاں پر اس شخص کو ملازم رکھنے کا، موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھنے کا راستہ بھی نکالا، اور اس کے ساتھ شریعت کے اوپر بھی تاکہ کی پیروی بھی کی، تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، ان کا بیٹی کا نکاح کر دیا تاکہ وہ محرم میں شامل ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ طے ہو گئی، یعنی کہ میں 8 سال نوکری کروں گا یا 10 سال، تو اس کے بعد جو ہے وہ میرے اوپر ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں، اس کے بعد جو ہے پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہوگی، یعنی مجھے پھر زبردستی نہیں روکا جائے گا، اور جو کچھ کہ ہم جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں، یعنی جو ایگریمنٹ ہمارے درمیان ہوا ہے جاب کا اور شادی کا، تو اللہ اس پر جو ہے وہ نگہبان ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل عیال کو لے کر چلا تو دور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی، اور اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ ہی چن لاؤں، کوئی جو ہے وہ خبر لے آؤں، یا اس آگ سے جو ہے وہ کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم جو ہے وہ گرم ہو سکو، یعنی سردی کا وقت ہوگا، جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹائم میں سردیوں کے وقت میں وہاں سے نکلے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر سے مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی، یعنی جس کو اپنے ہاتھ میں لے کر آئے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، اس کو پھینک دیں۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح جو ہے وہ بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے، ڈر گئے کیونکہ انسان تھے، اور اس نے جو ہے وہ انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا موسیٰ پلٹا، خوف نہ کر، تو بالکل ہی محفوظ ہے، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے، یعنی جب فرعون کے دربار میں جاؤ اور تمہیں لگے کہ تم مجھ سے ڈر رہے ہو تو اپنے بازو کو اپنے ساتھ زور سے دبا لینا، یہ ایک نسخہ بتایا جا رہا ہے خوف سے بچنے کا۔ اور یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے جانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تعلیم دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پریکٹیکل جو ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کام بھی، کہ اپنے آپ کو خوف سے نکالنے کے لیے تو اللہ پر بھروسہ کرنا، دوسرا اپنے آپ کو زور سے بھینچ لینا، تو بات کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو آگے ان کی بات کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے بات کرنا ان کے سامنے حق پیش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے آقا، میرے پر تو ان کے ہاں ان کے ایک آدمی کے قتل کا الزام ہے، قتل کر چکا ہوں میں ان کا، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، یعنی اس الزام میں اور اس قتل کی وجہ سے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، یعنی وہ اچھے طریقے سے بول سکتا ہے میرے سے زیادہ، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجیے تاکہ وہ میری تائید کرے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، یعنی میری بات جو نہیں مانیں گے۔ فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سچمت بخشیں گے، یعنی ایسا روب ہوگا تمہارا کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے بھائی کا ہی ہوگا، تمہارے پیروں کا ہی ہوگا، یعنی صرف بھائی نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو بھی تمہارے پیچھے چلے گا اہل ایمان۔ اور پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچا، فرعون کے درباریوں کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے سے کبھی سنی ہی نہیں، اس سے پہلے تو کوئی پیغمبر ایسا جو ہے وہ نہیں آیا ایسی نشانیاں لے کر۔ موسیٰ نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا، یعنی اس کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہے، جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے، یعنی جو عدل سے کام نہیں لیتے پھر ان کے لیے حق کی طرف کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب ایک خدا کی بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا میں ہی تمہارا خدا ہوں، اس کے علاوہ میں تو نہیں جانتا کوئی اور ایسا ہے جو تمہاری رہنمائی کر سکے، اور حامان اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اتنی لمبی تو کوئی عمارت نہیں ہوتی جو آسمان تک جا سکے، لیکن پھر کیا کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا ہے، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ دوسرا الزام یہ لگاتا ہے اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا،
یعنی ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا، کمزور نہیں تھے، پھر بھی تکبر کیا اور اللہ کے راستے اللہ کی حکموں کی نافرمانی کی، اس کے مقابلے میں سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں ہے، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا۔ یعنی جنہوں نے یہ سمجھا تھا نا کہ اللہ ان کو نہیں پکڑے گا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے ہی انہیں پکڑا، یعنی خاص طور پر ان لوگوں کے سامنے جو ایمان لے کر آئے تھے، تاکہ ان کے یقین اور ایمان میں اور اضافہ ہو، اور پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ دنیا میں تو ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے ظلم میں، آخرت میں بالکل مدد نہ کر سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی ہی قباحت میں مبتلا ہوں گے، یعنی اس وقت سزا اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ کیوں عطا کی؟ تاکہ وہ لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان ہو، یعنی اس کتاب کو پڑھ کر انسان کی عقل جو ہے اور سمجھ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی سمجھداری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، حکمت اس کو آتی ہے، ڈیسیژن پاور جو ہے اس کو آتی ہے، وہ فیصلہ لے سکتا ہے، اور اسے اور کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہدایت، نیکی کی طرف جانا آسان ہو جاتا ہے، اور رحمت۔ نافرمانیوں سے جب انسان بچتا ہے تو اللہ کی رحمت اور اس کی جو عطا ہوتی ہے، اس کی نعمت ہوتی ہے، اس کا مستحق بن جاتا ہے، تاکہ شاید یہ لوگ سبق حاصل کریں، یعنی اس کتاب کو صرف پڑھ پڑھ کر ثواب ہی حاصل نہ کریں، بلکہ اس کو پڑھ کر اپنے لیے زندگی گزارنے کے سبق بھی لیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم مغربی گوشے میں موجود نہ تھے، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا تھا، اور نہ ہی تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک بہت سی نسلیں ہم اٹھا چکے ہیں، اور ان پر بہت سا زمانہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ یعنی آپ اسلام کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ حاضر و ناظر نہیں تھے اس وقت، بلکہ آپ کو جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ آپ خود نہ دیکھنے والوں میں سے تھے، اور نہ ہی خود جو ہے وہ ان کو سن رہے تھے، حاضر و ناظر نہیں تھے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے، ان کو ہماری آیات جو ہے وہ پڑھ کر سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، یعنی اہل مدین کی خبریں بھی جو ہیں وہ آپ کو وحی کے ذریعے دی جا رہی ہیں۔ تم طور کے دامن میں بھی نہ تھے، اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ یہ خبریں تمہیں وحی کے ذریعے سے دی جا رہی ہیں، کہ تم کو یہ معلومات دی جاتی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو، وارننگ دو ان کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا ہے، یعنی اہل مکہ کے پاس اور اس کے بعد کے لوگوں کے پاس بھی، کہ آپ کے پاس آپ کی جو پیغمبری ہے، نبوت ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں، یعنی جو غفلت کی نیند ہے اس کو ختم کریں اور اب زندگی دنیا میں اپنے مقصد کو پہچانیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے، یعنی آپ کی نبوت کا مقصد کیا ہے کہ کہیں یہ لوگ جو کہ جن کو بے خبری کے اندر جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں جب وہ گرفتار ہو جائیں تو وہ یہ نہ کہنے لگیں کہ ان کے اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان کے اوپر آئے تو وہ کہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی، یعنی پیغمبر کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی کچھ وہ کیوں نہ دیا گیا جو کہ جس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی ایسے معجزے۔ تو کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے؟ یعنی ایسے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیے جا چکے تھے، تو اس کے باوجود بنی اسرائیل نے کون سا ان کی صحیح معنوں میں پیروی کی، بلکہ انہوں نے تو کہا بلکہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے تو کیا کہا تھا ان کو دیکھ کر کہ دونوں ہی جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا کہ ہم کسی کو جو ہے وہ نہیں مانتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ جو ہے وہ ہدایت بخشنے والی ہو اگر تم سچے ہو، یعنی کہ تورات اور اس کے بعد قرآن، سیدھا راستہ جو ہے وہ تو اسی کے اندر ہے، اور میں اسی کی جو ہے وہ پیروی اختیار کروں گا، یعنی جو ان سے زیادہ بہتر کتاب اگر ہے تمہارے پاس تو وہ لے آؤ تاکہ میں اس کے پیچھے چلوں۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ نہیں مانتے، یعنی آپ کی اس چیلنج کو جو ہے پورا نہیں کرتے، تو سمجھ لو کہ دراصل یہی اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ یعنی اس کے مطلب کیا ہے کہ جو شخص اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور حق کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، نہ اسے قرآن اور حدیث کا پتہ چلتا، تو دراصل وہی لوگ جو ہیں وہی شخص جو ہے وہ گمراہ ہے۔ تو حق تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے کہ انسان اپنے دل کے چاہنے اور نہ چاہنے کے اوپر نہ جائے، بلکہ یہ دیکھے
کہ اللہ تعالیٰ نے حق کس میں رکھا ہے اور صحیح بات جو ہے وہ کیا کرنے کو کہی گئی ہے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو لوگ جو ہیں اپنے نفس کی باتوں کے اوپر ہی چلتے ہیں ان کو جو ہے وہ ہدایت پھر جو ہے وہ نہیں ملتی، اور نصیحت کی بات پہ در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ کیا حاصل کریں، وہ کیا کریں اس سے، تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں، یعنی ہوش پوش لیں اور صحیح عمل کریں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نصارہ کا ایک وقت آیا تھا حبشہ سے، اور جب آپ نے ان کو جو ہے وہ قرآن سنایا تو انہوں نے سن کر جو ہے اس کو قرآن قبول کر لیا، تو انہی کی تائید میں یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی۔ جب ان کو یہ قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ہم تو پہلے جو ہے وہ اس کو اللہ کی کتاب مانتے تھے اور اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، ہم تو پہلے ہی جو ہے وہ مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ میں سے جو اسلام کو قبول کرے گا اس کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ کیوں؟ ایک اپنی شریعت پر عمل کرنے کا، اور ایک اس کے بعد جو ہے وہ شریعت محمدی پر عمل کرنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو کہ آخری کتاب کی شکل میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، وہ ان کے لیے دوہرے اجر کا باعث بنے گی۔ اور وہ ثابت کرنے کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ خوبصورت چیز ان کے اخلاق کے اندر۔ ان کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو برائی کا جواب کسے دیتے ہیں؟ اچھائی کے ساتھ، اور اس اچھائی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو خود نیکیوں کی توفیق ملتی رہتی ہے، ان کا ضمیر مطمئن رہتا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے جو ہے وہ کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، یعنی ان بیہودہ باتوں کے جواب میں خود بھی شاؤٹنگ کرنے، گالیاں دینے اور بحث و مباحثے میں نہیں پڑ جاتے، بلکہ اپنے اخلاق کی حفاظت کرتے ہوئے سائڈ پر ہو جاتے ہیں، اور تم کو جو ہے وہ سلام ہے، ہم جاہلوں کا سرویہ اختیار کرنا نہیں چاہتے، یعنی یہ کہہ کر وہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، کیونکہ آپ اسلام کی کیا خواہش تھی کہ سارے اہل مکہ اسلام قبول کر لیں، سارا عرب، ساری دنیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے چاہنے سے کوئی اسلام قبول نہیں کرے گا، یہ اللہ ہی توفیق جس کو دیتا ہے اسی کو اللہ کے امر سے ہی کوئی جو ہے وہ ہدایت کی بات کو تسلیم کرتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں، لہٰذا وہ ہر ایک کو ہدایت کی طرف نہیں لے کر آتا، کیونکہ ایسے لوگ ہدایت کی طرف آ بھی جائیں تب بھی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، دوسرے لوگوں کو حق سے اور دین سے دور کرتے رہتے ہیں۔ تو جو صحیح معنوں میں حق قبول کرنے والے ہوتے ہیں وہی جو ہے وہ دین کی طرف آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنے زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی یہ جو آج ہمیں فائدے اور مفادات حاصل ہوتے ہیں تو یہ تو ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، کیونکہ اہل مکہ اپنے آپ کو کعبے کے متولی کہتے تھے، اور اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ پورے عرب میں خاص اہمیت حاصل تھی، ان کے تجارت کے بھی خاص موقع تھے ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جو ہے وہ جائے قیام بنا دیا ہے، یعنی اللہ ہی نے تو ان کو یہ نعمت دی ہے، اور یہ اس کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں، اور ہماری طرف سے رزق کے طور پر، یعنی دنیا جہان بھر سے رزق یہاں پر جو ہے وہ آتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور اللہ جب چاہے اس کو چھین بھی سکتا ہے۔ اور کتنی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن پہ لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، یعنی اس سے پہلے فرعون بھی اترایا تھا، اور صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی، اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ، تو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے خالی گھر جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، یعنی بعد میں کوئی بھی وہاں آ کر نہیں رہا، اور آخرکار ہم ہی ان کے وارث ہو کر رہے۔ آج بھی دیکھیں ہمیں گھروں کے کا جو ہے نا مالک ہونا یہ ہمیں ان سے نکلنے نہیں دیتا، گھر کے کام اور گھر کی حفاظت کرنا یہی جو ہے وہ سارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے لیے بنا رہتا ہے۔ تو انسان اس کو یہ جتنی بھی نعمتیں انسان کو دی اللہ نے، وہ اگر اس کے رستے اور اس کی دین کی طرف نہیں لگاتا تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایٹ دا اینڈ ان ساری چیزوں کا وارث جو ہے وہ تو اللہ ہی بننے والا ہے، انسان تو خالی ہاتھ جیسے دنیا میں آیا اسی طرح اس کو قبر میں اتارا جائے گا۔ تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک وہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیجے، یعنی ہر ایک شخص کے پاس ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے جب اللہ نے لی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو تب اس کی ہلاکت کا سامان ہو جاتا ہے۔ اور ان کو ہماری جو کہ رسول کو ہم نہ بھیج دیتے جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے، یعنی ایک دوسری وجہ کیا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا سکتا ہے کہ اس کے بسنے والے لوگ جو ہیں اگر
ظالم نہ ہو جائیں. یعنی انسان جب تک ظلم نہیں کرتا اللہ کے اوپر اور اللہ کے بندوں کے اوپر. اللہ کے اوپر ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا اور عبادت کو نہ کرنا، عبادت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، کفر کرنا، اور اللہ کے بندوں کو یعنی ان کے حق نہ دینا. تو یہ سارے ظلم ہی کے طریقے ہیں. تو جب یہ ظلم حد سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے. سوچیں کیا کچھ دیا گیا ہے. سب کچھ جو بھی آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے نا دنیا میں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا کی زینت اور سامان اور آپ کا ٹیسٹ اور امتحان. اور جو کچھ اور سب کچھ ختم بھی ہو جانے والا ہے. سب کچھ اللہ کے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر رہے گا. یعنی جو مال اللہ کے پاس بھیج دیتے ہو، جس صلاحیت کو، جس اہلیت کو، جس گھر کو، بار کو اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہو، وہی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس تمہارے لیے محفوظ ہو جائے گی. بلکہ اس سے بہتر، جو پیچھے کہا گیا نا کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس سے بہتر، ہم اس سے 10 گنا زیادہ بھی اور اس سے بڑھ کر 1000 گنا زیادہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے سکتے ہیں. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو کہ دنیا ختم ہو جائے گی تو ان کی چیزوں کو بچا بچا کر رکھنے کا کیا فائدہ؟ یعنی یہ زمین، یہ جو دولت دی ہے اللہ نے، یہ جو صلاحیتیں، اہلیتیں، رزق اور نعمتیں، یہ سب کچھ اس کو اپنی اس دنیا کے اندر تو استعمال کرو ہی کرو، اور اس سے زیادہ جو اگلی دنیا آنے والی ہے اس کے لیے بھی اس کو استعمال کرو تاکہ عقل مند بن سکو. وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پا لینے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح کیا کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سارا سامان دے دیا ہے، یعنی دنیا ہی میں جینے مرنے اور ہر قسم کی نعمتیں یہی دے دی ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ قیامت کے روز وہ سزا کے لیے پھر پیش کیا جائے گا. دنیا کی ساری نعمتیں ختم اور آخرت میں صرف سزا ہی سزا. اور بھول نہ جائیے لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کو تم مجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، یعنی جن کے بھروسے پر میری نافرمانیاں کیا کرتے تھے. اب یہ شرک کے نام پر جتنے بھی قسم کی قسمیں ہیں یہ سب ان کا جو ہے ڈینائی کیا جا رہا ہے. میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے کہ وہ تمہیں میری پکڑ سے بچا لیں گے. آگے مقصد دراصل یہ ہے بات کرنے کا، یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے، یعنی جن جن لوگوں نے یہ شرک کیا ہوگا وہ کہیں گے ہمارے رب، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ایکسکیوز دیں گے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جس طرح کہ ہم خود گمراہ ہوئے تھے، یعنی کہ ہمیں خود بھی راستہ نہیں ملتا تھا اور ہم نے دوسروں کو بھی اسی طرح اس راستے سے جو ہے وہ روکا. تو یاد رکھیے، علم کے بغیر ایسی بات کسی کو بتانا کہ جس سے وہ گمراہ ہو جائے صرف اپنی چودراہٹ کے لیے یا اپنی علمی قابلیت دوسروں کے اوپر ظاہر کرنے کے لیے، تو وہ دراصل کیا ہے؟ انسان کو حق کے راستے سے روک دینے والی ہے، اور خود بھی گمراہ ہوتا ہے انسان اور دوسرے کا گناہ جو وہ بھی اپنے سر پر لیتا ہے. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی اب ہماری توبہ قبول کریں. یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے، جو ان کے شریک ہوں گے وہ یہ کہیں گے. ان سے کہا جائے گا پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یعنی جن کی بلبوتے پر اور جن پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے نافرمانی کرتے تھے، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے. کاش کہ یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے، یعنی دنیا کے اندر اپنی نافرمانیوں کے اوپر توبہ کرنے والے ہوتے. اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو پکارے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں جو رسول ہم نے بھیجے گئے تھے انہیں تم نے جو ہے وہ کیا جواب دیا تھا. اس وقت کوئی جواب ان کو نہ بن پڑے گا، یعنی کوئی بھی یہ جواب نہ دے سکیں گے، بلکہ جو انہیں نہ سوجے گا، کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا، اور نہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے جو ہے وہ پوچھ ہی سکیں گے. البتہ جس نے آج توبہ کر لی، یعنی اس وقت ایک دوسرے کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے. جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں وہ فلاح پانے والوں میں شمار ہوگا، یعنی ایسے لوگوں کو کامیابی حقیقی طور پر نصیب ہوگی. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ یہ چاہتا ہے، اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اور اپنے لوگ منتخب کر لیتا ہے، اور یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. یعنی دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کو وہ اختیار حاصل نہیں ہے. اختیارات کا سارا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے، اور اللہ پاک ہے اور بہت ہی بالا تر ہے. یعنی ان کے اس شرک سے اور ایسی باتوں سے جو ان لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، اس شرک سے جو یہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، تیرا رب جانتا ہے جو کچھ وہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. یعنی ایسے سب لوگ جو کہ اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا اس کے بارے میں جو شرک کا اظہار کرتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، یعنی بات اسی کی مانی جانی چاہیے، فرما برداری اسی کی ہونی چاہیے، اسی کے لیے حمد ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرما روائی بھی اسی کی ہے، یعنی حقیقی معنوں میں
جو حکومت اور اختیارات اسی کے ہیں اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی جو ہے وہ لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک کے لیے تمہارے پر دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے؟ کیونکہ دن اور رات کا یہ میل ملاپ جو ہے یہی انسانی زندگی کی وہ خوشنمائی ہے جس سے وہ طاقت بھی حاصل کرتا ہے اور سکون بھی حاصل کرتا ہے، تاکہ تم جو ہے وہ اس میں سکون حاصل کر سکو۔ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ اس کی رحمت ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائی ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے اگر انسان اس کے اوپر غور کرے کہ دن میں اس کو کیا حاصل ہوتا ہے، رات میں وہ کیسے کیسے کام کرتا ہے، تاکہ تم رات میں سکون جو ہے وہ حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی محنت مزدوری کرو دنیا کے کام میں بھی اور دین کے کاموں میں بھی، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اور یاد رکھیں وہ لوگ وہ دن جب کہ انہیں پکارا جائے گا اور وہ پھر پکارے گا اللہ اور ان سے پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک۔ اب یہ دوسری دفعہ جو ہے وہ اس صورت میں آگے پیچھے یہ آیات آ رہی ہیں، یعنی شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے اور اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا سے معافی مانگے بغیر چلا جائے تو پھر آگے تو اس کے لیے صرف جہنم ہی جہنم ہے۔ اور پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، یعنی وہ تمہاری مدد کریں گے اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے۔ پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنے وہ شریک، یعنی گواہ کون سے ہوں گے؟ جو رسول ہوں گے یا وہ جنہوں نے رسولوں کے بہاف پر اس کام کو یا اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہوگا۔ تو ان سے کہا جائے گا لاؤ اب اپنی دلیل، یعنی کہ اس شرک کے مقابلے میں جو یہ گواہ جو ہے تمہیں تعلیمات دینے آیا اور تم نے اس کے باوجود شرک کیا، تو اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھر رکھے تھے، یعنی کہ ہم یہ کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ سے اور وہ کہہ دیں گے اور اس طرح ہماری بچت ہو جائے گی اور فلاں ہماری سفارش کر دے گا۔ یہ سب جھوٹ جو ہیں یہ دراصل دنیا میں بھی جھوٹ ہیں اور آخرت میں یہ جھوٹ جو ہیں بالکل فنا ہو جائیں گے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا۔ اب یہ جو ہے ایک کس شخص کی مثال دی جا رہی ہے؟ قارون کی۔ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، یعنی یہ اہل ایمان میں سے تھا۔ اتنی دولت اللہ نے اس کو دی کہ وہ نافرمانیاں کرنے لگا۔ ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت ہی مل کر اس کو اٹھا سکتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، اور کچھ کوئی لاکر ہے، کوئی کبرڈ ہے، گھر کی کوئی چابی، آپ اس کو کس میں ڈالتے ہیں؟ بیگ میں، اور نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اتنے خزانے کہ بہت سارے لوگ مل کر بھی ان کنجیوں کو اٹھانا ان کے لیے مشکل تھا۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کیونکہ ظاہر ہے یہ فرعون کے ساتھ جا ملا تھا، اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا پھول نہ جا، تکبر نہ کر، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے اپنے لیے آخرت کا گھر بنانے کی جو ہے وہ فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، یعنی ان نعمتوں کو دنیا میں بھی استعمال کر اور عقل مندی کر کے اس سے آخرت کا جو گھر ہے وہ بھی بنانے کی فکر کر۔ احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، یعنی تجھے تیرے حق سے بڑھ کر جو ہے وہ یہ دولت دی ہے اور کیا اچھے طریقے سے دی ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، کیونکہ انسان جب مال و دولت کو اپنے پاس ہی سمیٹ کر رکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دوسروں کا حق مارتا ہے، اور یہیں پر سے لوگوں کے اندر حسد، جلن، بغض اور غل اس جیسی نیگیٹو ایموشنز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر قتل و غارت اور چوری اور ڈاکہ اور یہ سب کچھ ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان پہلا کام جو ہے وہ فساد کا کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو اس کے حق سے محروم رکھ کر۔ اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا، اس نے یہ سب نصیحتیں سن کر کہا یہ سب کچھ تو جو مجھے حاصل ہے یہ تو اس علم کی بنا پر مجھے دیا گیا ہے جو کہ مجھے حاصل ہے، یعنی یہ میری اپنی کسب اور کمائی ہے۔ میں نے یہ جو ڈگری لی ہے نا اس کی وجہ سے مجھے یہ جاب ملی ہے، اور یہ اس ڈگری کی وجہ سے میرے پاس جو بزنس کی خاص ٹیکنیکس اور سکیل ہے نا اس وجہ سے میرے پاس یہ اتنا پیسہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس کو یہ علم تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے، یعنی جنہوں نے اپنے اوپر بھروسہ کیا اور اپنے اوپر تکبر کیا، جو اس سے زیادہ قوت اور حجمیت رکھنے والے تھے، زیادہ طاقت تھی ان کے پاس۔ مجرموں سے تو ان کے گناہ جو ہے وہ پوچھے نہیں جاتے، یعنی جب وہ پکڑے جاتے ہیں اپنے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے تو پھر ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ ابھی مہلت چاہیے، نیک کام کرو گے یا نہیں کرو گے، بلکہ بس پکڑ آ جاتی ہے تو بس پھر ختم۔ تو ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں سے نکلا، ٹھاٹ کے ساتھ نکلا، پوری شان و شوکت کے ساتھ، اور جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر خواہش کرنے لگے کہ کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا۔ جیسے ہوتا ہے نا ہم کسی بڑے بادشاہ کو
یا کسی بڑے کو اپنے سے دیکھ کر کرتے ہیں کہ کاش بڑا لکی ہے یہ، بڑے نصیبے والا ہے یہ، جو کچھ اس کو ملا ہے کاش ہمیں بھی ایسا ملتا۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے کس کا، دنیا کی حقیقت کا، یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی کامیابیوں کا، تو وہ کیا کہنے لگے، افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا دیا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ یعنی جو لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کڑتے ہی رہتے ہیں نا کہ ان کو کیا کچھ ملا اور ہمیں نہیں ملا، وہ نہ دنیا ہی میں کامیاب ہوتے ہیں، نہ آخرت میں ہی۔ اور جو آخرت کے اوپر نظر رکھتا ہے اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے اوپر قناعت کرتا ہے، تو وہ دنیا میں سے بھی اپنا حصہ پاتا ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے ہی سب کچھ ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، خود ہی نہیں دھسا بلکہ اپنی پوری دولت سمیت، لاؤ لشکر سمیت اس زمین کے اندر جا دسا، اور پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، پوری طاقت اور جمعیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود ہی آپ اپنی مدد جو ہے وہ کر سکا کہ جب زمین دھس رہی تھی تو وہ اس میں جمپ مار کے باہر نکل آتا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع صلہ دیتا ہے۔ یہ بھی چلیں بڑی اچھی چیز ہے کہ انسان دوسروں کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ عبرت پکڑ لے اور گناہوں سے توبہ کر لے اور اپنے خیالات کو بدل لے۔ بعض لوگ تو اتنے پر بھی نہیں آتے، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی جو ہے وہ زمین میں دھسا دیتا، یعنی ہم بھی جب ایسی نافرمانیاں کرتے ایسی دولت کو پا کر، افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر جو ہے وہ کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ حالانکہ قارون جو ہے یہ کون ہے، کافر نہیں ہے، لیکن یہاں پر کافر اس کو کیوں کہا گیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا تو اقرار کیا لیکن اللہ کی بات کا انکار کیا، تو عملی طور پر پریکٹیکلی اس نے اللہ کا انکار کیا، تو لہٰذا وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم انہی لوگوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں کہ جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، یعنی تکبر نہیں کرتے، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، یعنی آخرت میں اس کا اجر اس سے زیادہ ہے، یہ اللہ کی بڑی جو ہے وہ رحمت ہے۔ اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کے لیے ویسا ہی اس کا انجام ہے، ویسا ہی اس کا بدلہ ہے جیسا کہ عمل وہ کرتے تھے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ورنہ برائیوں کی طرح بھلائیوں کی طرح اگر برائیوں کا اجر بھی بدلہ بھی ڈبل ملتا تو پھر ہمارے نامہ اعمال میں تو صرف گناہ ہی گناہ ہوتے، کیونکہ ہم برائیاں زیادہ کرتے ہیں اور اچھائیاں کم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر نازل کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ اب یہ تسلی دی جا رہی ہے ہر اس شخص کو جو کہ حامل قرآن ہے کہ اللہ نے جو اس کو دیا ہے نا قرآن کی یہ دولت اور یہ جو نعمت اور جو علم، تو اس کا انجام اس کے لیے بہت بہترین ہونے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان لوگوں سے کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے، تم اس بات کی ہرگز امیدوار نہ تھے، یعنی آپ اسلم کو خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ تم پر کتاب نازل کی جاتی ہے، یعنی کسی کے چاہنے سے اللہ اس پر کتاب نازل نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ فیصلہ فرماتے ہیں، اپنے حکمت سے، اپنے علم سے کہ کس کو یہ دی جانی چاہیے۔ یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہے کہ تم پر یہ نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن کا علم جو ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے۔ تو ہم بھی یہ سوچیں کہ ہم میں سے کس کو یہ امید تھی کہ وہ اس سال اس طرح دورہ قرآن کرے گا کہ اس میں سے جو ہے وہ اپنے لیے عمل کے موتی چن سکے گا اور اپنے آپ کو بدل سکے گا، تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہی ہے کہ وہ چنا جاتا ہے۔ بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات کافروں کے مددگار بننا۔ ہاں، ہر وہ شخص جو برائی کے اندر مبتلا ہے، آپ کی زبان سے کہی ہوئی کوئی بات یا آپ کے عمل سے کیا ہوا کوئی ایسا ایکشن اس کو سپورٹ نہ کرے، اور یہی چیز جو ہے وہ یہاں پر کافروں کی سپورٹ کے لیے بیان کی گئی ہے کہ ایسے کام سے، ایسے دوستوں کی کمپنی سے، ایسی جگہوں پر بھی جا کر، بعض اوقات ہوتا ہے نا ہم کسی کے فیشن کی بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں، تو آپ دراصل کیا کر رہے ہیں، اس کی برائی میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کو مزید پکا کرنے کے لیے کہ یہ گناہ کے کام کرتے رہو، یہ تم پہ بڑے سوٹ کرتے ہیں، فرمایا تم کافروں کا جو ہے ساتھ نہیں دینا، اور جب یہ آیات تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے جو ہے وہ باز رکھیں، یعنی کہ یہ بھی جو پاسبل نہیں ہوگا، یعنی آپ اللہ کے حکموں کو مان کر ان باتوں کو آگے بیان کرتے رہیں گے، اپنے پر بھی اپلائی کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے، اپنے رب کی طرف دعوت دو، یعنی لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں اور ان مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، یعنی دعا صرف اللہ ہی سے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس کی ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹایا جائے گا، یعنی سب تم اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ جانے والے ہو۔ ہم چلتے ہیں اپنی اگلی صورت کی طرف۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کے اس کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہوا اسلام میں داخل ہوتا ہے، چاہے بائی بون مسلم ہے اور بعد میں کلمہ پڑھتا ہے یا بعد میں اپنی چوائس کے ساتھ اس ریلیجن کو، اس مذہب کو، اس دین کو اختیار کرتا ہے، ان دونوں کی آزمائش ہو کر رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون اس سے محبت کے اپنے دعووں میں سچا ہے اور کون جو ہے وہ بس زبانی کلامی دعوے کر کے اللہ کے ہاں اس چیز سے جو ہے وہ چھٹنا چاہتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو انسان جتنی بڑی قابلیت یا جتنی بڑی ڈگری کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو ٹیسٹ اور ایگزامس تو پاس کرنا ہی ہوتے ہیں، بغیر ٹیسٹ اور ایگزامس کے پاس کیے تو دنیا کی کوئی ڈگری نہیں ملتی، بجائے یہ کہ اللہ کی محبت کی ڈگری اور اس کے ساتھ محبت میں پکے اور سچے ہونے کی ڈگری جو ہے وہ انسان کو نصیب ہو جائے۔ اور وہ ٹیسٹ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں کس شکل میں آتے ہیں، اس کی ضرورتوں کی شکل میں، اس کو آزمائشوں اور پرابلم کی شکل میں، اور بعض اوقات یہ پرابلم اور آزمائشیں کوئی دور باہر سے کھڑی نہیں ہوتی، اس کے اپنے ارد گرد کے ماحول سے اور گھر ہی سے جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اولاد کی کوئی نہ کوئی پرابلم جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، خواہش یا ضرورت جس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے عرصے سے وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ دراصل یہ سب کا سب کیا ہوتا ہے، اس امتحان میں انسان کو ڈال کر آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے اپنی محبت کے اس دعوے میں کتنا سچا ہے۔ مطلب اس بات کا یہ کہ کیا اس کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ تقسیم جو کی ہے اللہ نے، یعنی مجھے اس چیز کا ابھی حاصل نہ ہونا یا فوری طور پر اس چیز کا حاصل ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مجھے دیکھ کر بھی آزمایا جا رہا ہے، مجھے لے کر بھی آزمایا جا رہا ہے، کیا کہ میں مجھ سے جب لیا جائے تو میں صبر کروں اور جب مجھے دیا جائے تو میں شکر کروں اور فرمانبرداری اختیار کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں تو یہ ضرور یہ دیکھنا ہے، ہم ہر ایک کو یعنی مشرک کو، آپ دنیا کے اندر ہر شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی مومن ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، کوئی منافق ہے،
کوئی دنیا میں خراب ترین جو شخص ہے جس کو باقی ساری دنیا جو ہے وہ ٹیررسٹ کہے یا کلپرٹ کہے، اور اس کو بھی اگر پوچھیں تو اس کو بھی اللہ سے محبت کا جو ہے وہ دعویٰ ہوتا ہے، لیکن اصل محبت کے دعوے دار اور دعوے میں سچے کون ہوں گے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کرائٹیریا کے اوپر پورے اتریں گے۔ انہوں نے کیا یہ سمجھا ہوا ہے یا کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہاں سے باقی لے جائیں گے؟ یعنی جب وہ ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر اللہ کی جو تقدیر ہے، جو اس کے حکم ہے، اس کو بدل دیں گے، یا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے کے اوپر قادر نہیں ہے؟ بڑا ہی غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں، یعنی بہت ہی برا فیصلہ ہے، یا بہت ہی بری سوچ ہے جو کہ ان کو آئی ہے۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے، اللہ سے ملنے کی توقع یعنی کہ آخرت میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کی، اس کو کیا معلوم ہونا چاہیے؟ اس کے اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی شخص کو دیر ہو بھی جائے اور جو تکلیف اور پرابلم پریشانی کسی میں وہ گرفتار ہے، وہ کتنی دیر تک رہے گی؟ زیادہ سے زیادہ اتنی دیر تک ہی، اگر لانگر زیادہ سے زیادہ بھی پرولونگ ہو اور کھینچے وہ، تو جب تک اس کی زندگی ہے، اور جب زندگی ختم ہو جائے گی تو قبر کے بعد تو سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جو کہ دنیا میں اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ لیکن اگر اس شخص نے اپنے آپ کو چینج نہ کیا اور اپنے جو ہے اس کو حالات کو نہ بدلا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ناکام ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، یعنی مسلسل جدوجہد اور کوشش کرتا رہے گا اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی، اللہ سے ملنے سے پہلے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو، لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کو، تو پھر جو ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے سب کچھ کرے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ عبادات کے لیے بھی انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ جب تک آپ اپنے نفس کو مارتے نہیں، کیونکہ آپ روزہ رکھ رہے ہوتے تو دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے؟ کچھ کھائیں، کچھ پئیں، اور رات کو اٹھ کے کھڑے ہو کے تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دل کیا چاہتا ہے؟ سوئیں۔ تو دل کو مار کے ہی تو روزہ رکھتے ہیں دن میں، اور رات کو مار کر جو ہے اس کو نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کے خلاف ایک نفس کے خلاف ایک مسلسل جنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اور ایسے ہی لوگ جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو مجاہدہ کرے گا، ایسی جدوجہد کرے گا، تو اللہ کو اس کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہی ہے، اور اللہ یقیناً تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی جو کوئی ایسا کرے، ایمان لائے اور محنت و کوشش کرے، تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہی ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کو بہرحال پسند بہت ہیں، اور وہ نیک اعمال کریں گے تو ان کی برائیاں ہم ان سے جو ہے وہ دور کر دیں گے، یعنی ان کا فائدہ ان کو پھر کیا پہنچے گا کہ اچھائیاں، جیسے کہا نا کہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، بعض اچھائیاں ایسی ہوتی ہیں برائیوں کو لے جاتی ہیں، اور بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو اچھائیوں کو جو ہے وہ لے کر ہمارے نامہ اعمال سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ تو اچھائیاں کیا کہ انسان اگر جیسے کہا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا سفر، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیان کا وقت، درمیان میں کوئی لغو اللہ بات نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس شخص کا نامہ اعمال جو ہے وہ علیین میں، یعنی جو جنتی لوگ ہوتے ہیں ان کے نامہ اعمال کے درمیان رکھ دیا جاتا ہے۔ اور تو اس طرح کہا کہ اس کی برائیاں اس سے جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اس طرح استغفار جب ہم کرتے ہیں اور انسان گناہوں کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور ان کو یاد کر کے اللہ سے توبہ اور معافی جو ہے وہ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس پلٹنے والے بندے کے اوپر بہت جو ہے وہ شفقت فرماتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں اسے، اور یہاں تک کہ اس کی توبہ کے اکارڈنگ اس کی برائیوں کی چھائیوں میں جو ہے وہ بدل دی جاتی ہیں، تو اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا جو ہے وہ دے گا، یعنی ان کا اجر جو ہے بہترین طریقے سے ان کو دیا جائے گا۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے کچھ حقوق ہیں جہاں پر انسان کے اوپر، وہاں پر والدین کے بھی حقوق ہیں، انسانوں کے بھی حقوق ہیں، اور انسانوں کے حقوق میں سب سے پہلے کن کے حق بتائے جا رہے ہیں؟ والدین کے، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ انسان کے اوپر جو حق ہے وہ والدین کا ہے۔ لیکن اگر وہ بھی تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، یعنی تجھے علم نہیں ہے اور تجھے علم ہے کہ اللہ ہی جو ہے وہ واحد ہے اور اختیارات سارے جو ہیں وہ اسی کے پاس ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کی اطاعت جو ہے وہ نہ کر، پھر میری ہی طرف جو ہے تم سب کو پلٹ کر آنا۔ یعنی کہ اگر ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے پھر انسان یہ سمجھے کہ ماں باپ ہیں تو اب ان کو جو ہے، اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ فلاں جگہ پر جانا ہے اور یہ جو ہے وہ نظر نیاز میں نے دینی ہے جس میں شرک کا شائبہ ہے، تو انسان اگر اس میں جانتے ہوئے بھی کہ یہاں پر یہ کام غلط ہے، ماں باپ کوئی
سپورٹ کرے گا کہ انہوں نے اللہ نے والدین کی اطاعت کرنے کو کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر پلٹ کر آنا تمہیں ہماری طرف ہے، ہم تمہیں بتا دیں گے اور میں تم کو جو ہے وہ بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، یعنی میری نافرمانی اور ماں باپ کی فرما برداری، یعنی ماں باپ سے اوپر بھی کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اگر ماں باپ کوئی ایسا گناہ کا کام کرتے ہیں جس میں کوئی شرک بھی انوالو ہے، تو پیرنٹس تو اولاد کا کام کیا ہے کہ وہ خود بھی اسے روکے اور والدین کو بھی روکے، اور اگر وہ نہیں رکتے تو کم از کم خود ان کا کہنا ماننے سے رکے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ بالکل جاری رہے گا، اس میں ان کے ساتھ سختی نہیں، شاؤٹنگ نہیں، بدتمیزی نہیں، اسی طرح ان کے سامنے ادب اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ ویسے ہی ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، یعنی کہ انہوں نے اللہ کے اوپر یقین کیا کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، تو ماں باپ کی جو برے کام کہنے میں انہوں نے ان کی مدد نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جو اچھے اعمال بھی انہیں کیے ہوں گے ہم ضرور انہیں صالحین میں داخل کریں گے، یعنی ایسے لوگوں کو پھر ان کی جزا کیا ملے گی؟ اچھی کمپنی کی صورت میں۔ اور اچھی کمپنی کون سی؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، سارے نیک لوگ۔ اور لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے راستے میں آزمایا گیا، اللہ کے معاملے میں ستایا گیا، تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ یہ آیت جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب ماں باپ کے یا خاندان یا برادری یا سوسائٹی کی اسٹیبلش نارم سے ہٹ کر اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ڈیوائس کی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن کی تعلیمات کی شکل میں، احکامات کی شکل میں اس کے لیے اتاری ہے، پہلے اس کو پتہ نہیں تھا، جب اچانک اس کو پتہ چلتا ہے اور پھر وہ اس کو اپنے اندر اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے، تو پھر جو اب وہ مخالفت ہوتی ہے، اگر وہ اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھا رکھتا ہے، تب تو ٹھیک۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں، اب کیا کریں، ماحول میں رہنا ہے، اسی گھر میں رہنا ہے، ایسی خاندان میں، تو میں اب ان کے ساتھ مزید تو ظاہر ہے کہ پنگا نہیں لے سکتی، میں تو اب ان کی مخالفت نہیں مول لے سکتی، اور ٹھیک ہے، تو سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ اگر انسان بولے، تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ لوگوں کی جو ڈالی ہوئی آزمائش ہے کیا وہ اللہ کے عذاب کی طرح ہے؟ کیونکہ لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ آج نہیں، لوگ آج آپ کو دیکھ کر باتیں کر رہے ہیں، کل کسی اور کو دیکھ کے باتیں کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ ایک جگہ پر تو ٹکتے اور رکتے ہیں ہی نہیں، ان کو تو باتیں کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ ایک اچھا وقت بھی آ سکتا ہے کہ یہی لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر دین کے کام کے لیے چل سکتے ہیں، اگر آپ جو ہے وہ ثابت قدمی اختیار کریں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو کوئی اللہ کا عذاب سمیٹے گا تو وہ تو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور جہنم کی آگ وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب، دنیا کی سختیاں تو ختم ہو جائیں گی، اللہ کا عذاب جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص جو ہے کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ ہے، یعنی کہ دنیاوی فائدوں کے لیے اہل ایمان کے ساتھ چلنا، اور لیکن جب کوئی مسئلہ آئے، کوئی پریشانی آئے، تو اس وقت اپنے آپ کو بچا کر سائڈ پر ہو جانا، یہ منافقین کی علامت ہے۔ تو دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے کہ یہ کس چیز کی وجہ سے، کس نیت سے اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کو تو اب ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق جو ہیں وہ کون ہیں، یعنی انسان زیادہ دیر تک اس حالت میں نہیں رہ سکتا۔ اور یہ کافر لوگ جو ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، اگر تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو تو ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے سر پر لے لیں گے، اپنے اوپر لے لیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بعض کا دوست بھی آپ کو کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ وہاں پر چلتے ہیں، اور یہ کہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ گناہ کے سب سے زیادہ شائبے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، اور پھر اگر آپ انکار کریں تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں تمہاری جو گناہ ہے نا اپنے سر پر لے لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی اپنے سر لینے پر راضی نہ ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں مصیبت پریشانی میں کوئی دوسرے کا ساتھ نہیں دیتا، قیامت آخرت میں تو حشر کے میدان میں سب کو آگ سامنے نظر آ رہی ہوگی، تو کون دوسروں کے گناہ جو ہے وہ اپنے سر پر لے گا؟ ان میں سے کوئی بھی کسی کے گناہ اپنے سر پر لینے والا نہیں ہے، وہ دوسروں کے گناہ اپنے سر پر نہیں لیں گے، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے بہکایا ہوگا اور ان کی وجہ سے انہوں نے گناہ کیے ہوں گے، وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے لوگوں کے بوجھ بھی اپنے سر پر اٹھائیں گے۔ جیسے ہے نا کہ قابیل کو جو اس نے حابیل کو مارا تھا، تو دنیا میں جو بھی قتل ہوتا ہے تو اس کے قتل کا ایک حصہ جو ہے، یعنی گناہ کا ایک حصہ اس کے نامہ اعمال میں بھی درج کیا جاتا ہے، کیونکہ برائی کی ابتدا جو ہے وہ اس نے کی تھی۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو ٹیمپٹ کر کے، دعوت دے کے، انوائٹ کر کے، اصرار کر کے کسی ایسی جگہ پر لے جاتا ہے،
تو جو جانے والا ہے وہ تو اپنا گناہ سمیٹے گا ہی، لیکن جو لے جانے والا ہے وہ اپنا بھی گناہ سمیٹے گا، اور جس کو وہ لے کر جا رہا ہے اس کا گناہ بھی اپنے سر پر سمیٹے گا۔ اور قیامت کے روز یقیناً ان سے جو ہے وہ سخت باز پرس ہوگی، یعنی ان سے آسان حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن ان کی ان افطرا پردازیوں کی سخت باز پرس ان سے ہوگی، یعنی یہ جو جھوٹ بولتے تھے کہ ہم اللہ سے کہہ دیں گے کہ اس کو جو ہے وہ جانے دیں اور ہمارے سر پر جو ہے وہ اس کا بوجھ ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ 50 کم 1000 برس جو ہے وہ ان کے درمیان تبلیغ کرتا رہا، ان کے درمیان رہا، یعنی 950 سال، اور آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آن گھیرا، یعنی کہ 950 سال کی محنت کے بعد، نبی کی اور پیغمبر کی محنت کے بعد جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا، کیونکہ اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کو، یعنی پیغمبر کو، اور اس کے ساتھ نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو، یعنی جو ان کے ساتھ تھے، ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا، یعنی بعد میں چھوڑ دیا، کیونکہ آج بھی یہ کشتی دریافت ہو چکی ہے، اور انسان کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ کیسے چڑھ گئی اتنا اونچا، تو وہ طوفان جو تھا وہی اس کو لے کر وہاں گیا اور وہاں پر اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یعنی عبادت کیوں کرنی چاہیے اللہ سے، کیونکہ اگر انسان اس کی نافرمانی کرے گا تو وہ اس کو سخت جو ہے وہ سزا دے گا۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، یعنی اللہ کی ہستی کے مقابلے میں جو تم نے جو ہے وہ شریک بنائے ہوئے ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اور یہ جھوٹ جو ہے وہ گھڑ رہے ہو، اور تم کہ یہ اللہ کے شریک ہیں یا ان کے پاس بھی کوئی پاور ہے۔ در حقیقت اللہ کے سوا جس کی بھی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ انسان کے سب سے بڑے پرابلم جو ہے وہ کیا ہے دنیا کے اندر، رزق حاصل، خوشی چاہیے، غم سے، پریشانیوں سے، پرابلم سے جو ہے وہ انسان دور ہونا چاہتا ہے۔ یہ رزق کا اختیار تو سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہ کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف جو ہے وہ تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی اگر ابھی ہنسی خوشی جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹتے ہو تو آخرت میں کیا ہوگا کہ جب موت کے فرشتے آئیں گے تو تمہیں زبردستی اسی طرف جو ہے وہ لے جائیں گے، اور حشر میں تو سب کو ہی اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں بھی جھٹلا چکی ہیں، یعنی پہلے نہیں ہو تم جو ایسا جرم کر رہے ہو، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی حساب دینا اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی دیکھے ہیں کہ اللہ کیسے زندگی کو جو ہے وہ زمین کے اوپر اس کی ابتدا کرتا ہے؟ کبھی خزاں کے بعد جب جو ہے وہ گھاس نئے طریقے سے اگتی ہے اور درختوں کے اوپر پتے آتے ہیں، نئے پھول کھلتے ہیں، پھلوں کے جو شگوفے چھوٹے چھوٹے پھول جو ہیں وہ آتے ہیں، پھر کیسے جو ہے وہ پھل آتا ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے اس کو؟ پھر اس کا جو ہے وہ اعادہ کرتا ہے، یعنی پھر اس کو ختم کرتا ہے، پھر دوبارہ سے لے آتا ہے۔ کیسے جو ہے یہ منظر ہر سال ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے۔ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے، یعنی پہلے پیدا کرنا جب کچھ نہیں تھا تب بھی کچھ سوچا جا سکتا تھا کہ وہ مشکل ہے، اللہ کے لیے تو وہ بھی مشکل نہیں تھا، لیکن دوبارہ پیدا کرنا تو اس سے بھی آسان ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بار دیگر بھی یعنی دوبارہ بھی اسی طرح جو ہے وہ انسان کو جب مارے گا تو پھر دوبارہ ان کو زندگی بھی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جس کو بھی کوئی شک ہو نا اس بارے میں کہ اللہ جو ہے وہ کیسے اٹھائے گا حشر کے میدان میں اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ جب مر جائیں گے، اور ہزاروں سال کی زندگی بیچ میں اور سینکڑوں سال کی زندگی، اور پتہ نہیں کب سے مرے ہوئے ہیں اور کب سے جو ہے وہ ہزاروں سال، تو وہ کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا؟ تو انسان کو جو ہے وہ یہ آیات جو ہیں اس کے اوپر اس کو ترغیب دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح زندگی کو بار بار پیدا کرتا ہے زمین کے اوپر، اسی طرح اس زمین کے بعد زندگی کو ختم کرنے کے بعد اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے جو ہے وہ رحم کرے، یعنی جب اس کو حساب دے گا، اور اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو، یعنی کہ اگر اکڑ کر چلتے ہو یا نافرمانی کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی دکھاتے ہو، اور نہ ہی آسمان میں، نہ زمین سے جو ہے وہ بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو، اور نہ ہی آسمان کی طرف اڑ کر اگر انسان جائے تو وہ بھی اس حد سے باہر نہیں نکل سکتا، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے، یعنی اللہ کے دامن رحمت کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے کہ تم اس کی نافرمانی کرو۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے
وہ میری رحمت سے مایوس ہیں. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں آتا؟ بعض اوقات انسان ایسے گناہ جو کر چکا ہوتا ہے بڑے بڑے یا پھر چھوٹے، تو اس کے دل پر جو کالک جمتی ہے اور شیطان اس کے اوپر مزید اس کو ابھارتا ہے کہ اب تمہاری تو معافی ممکن نہیں، اب یہ کہ دنیا کی زندگی میں تو کم از کم مزے کر لو، تو پھر وہ اس انکار کے اوپر جو ہے وہ مزید جم جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے. یعنی اگر جو پلٹ آئے اور معافی مانگ لے، مایوس نہ ہو، شیطان کے کہے میں نہ آئے، تو اس کے لیے تو معافی ہے بڑے سے بڑے جرم کی، یعنی شرک جیسے، قتل جیسے، زنا جیسے. لیکن اگر کوئی اسی کے اوپر جم جائے اور پھر وہ کرتا ہی چلا جائے تو پھر اس کے لیے کوئی معافی نہیں. پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پیچھے چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ قتل کر ڈالو اسے یا جلا ڈالو اس کو. آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگ کو جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا، اور جو انہوں نے آگ ان کے خلاف بجھائی تھی وہ ان کے اپنے دلوں کو ہی چمٹ گئی. کیونکہ انسان جب کسی سے انتقام لینا چاہتا ہے نا اور اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا، تو وہ اپنی اس آگ میں جو اس نے دوسرے کے خلاف غضب کی بھڑکائی ہوتی ہے اس کے اپنے دل کو جو ہے وہ چمٹ جاتی ہے. اور تو اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ جو ایمان لانے والے ہیں. اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے. یعنی اللہ کو چھوڑ کر انسان جس بھی کسی دوسری ریزن سے انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس کا انکار کرے گا. قیامت کے دن تم اس کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا. ہر انسان دوسرے کے بارے میں یہی کہہ رہا ہوگا نا کہ اللہ اس نے مجھے بھڑکایا تھا، اور خاص طور پر دوستوں کے بارے میں اور ان رشتہ داروں کے بارے میں کہ جو ان کو گناہ کی طرف لے جانے والے تھے، کہ انہوں نے ہم سے گناہ کروایا تھا، ان کو دوہرا جو ہے وہ عذاب دے. اس وقت لوط نے اس کو مانا. ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے نہیں مانا، صرف ان کے بھتیجے ہیں لوط، انہوں نے ان کو تصدیق کی کہ ہاں اللہ کے پیغمبر ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرتا ہوں، اور یہ لوط علیہ السلام کے ساتھ لے کر اپنی قوم سے باہر نکل آئے اور پھر کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، اور وہ زبردست ہے اور حکیم ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی، یعنی پیغمبر، اور اس کی نسل کے اندر اور کیا نعمت رکھ دی، کتاب کی، نبوت اور کتاب جو ہے اس کو رکھ دیا، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا. یعنی دنیا میں بھی ان کو زندگی ملی جو اللہ نے ان کے لیے رزق لکھا تھا، عزت ملی، اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا، یعنی نیکوکار لوگوں میں ان کا شمار ہوگا. ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی دنیا والوں میں سے کسی نے جو ہے وہ نہیں کیا ہے. کیا تمہارا حال یہ ہے مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو، یعنی ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، یعنی اعلانیہ بھی الگ الگ بھی کرتے ہو اور اعلانیہ طور پر بھی. یعنی کسی سوسائٹی کی تباہی اور بربادی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے نا کہ جب اعلانیہ طور پر جو ہے وہ یہ گندے کام انسان کرے بھی اور پھر ان کے اوپر اسمبلیز میں اور گیدرنگز میں بیٹھ کر ان کے اوپر فخر بھی کرے. اور پھر کوئی جواب اسی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لے اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے. لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. اور ظاہر ہے کہ جب انسان ایک اکیلا ہو، ظاہر ہے لوط علیہ السلام کے اوپر تو کوئی ان میں سے اسلام بھی نہیں لایا، تو پھر اللہ کی مدد اور حمایت جو ہے انبیاء کو تو انہی کے اوپر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے. جب ہمارے فرستاد ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، یعنی لوط علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں جس کے لوگ جو ہے وہ سخت ظالم ہو چکے ہیں. یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بالکل ہی پس پش ڈال دیا ہے اور مان کر نہیں دے رہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے، یعنی کہ نبی کی موجودگی میں بستی کے اوپر عذاب کیسے آ سکتا ہے. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون موجود ہے، یعنی کون کون نیکوکار ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اور اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے. یعنی بیوی کے علاوہ باقی گھر والوں میں کون تھا؟ صرف جو ہے وہ 2 بیٹی ہیں کیونکہ بچہ ان کا بیٹا نہیں تھا. ان کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اور بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے کیوں تھی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس نے اپنے ہسبینڈ کا ساتھ نہیں دیا، یہ خیانت کرتی تھی، یعنی کہ ہسبینڈ کے رازوں کو راز نہیں رکھتی تھی، اس کو فاش کر دیتی تھی، بعد میں جا کے باقی لوگوں کو، ہمسایوں کو یا جن کے ساتھ اس کی دوستیاں ہوتی تھیں ان کو بتا دیتی تھی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو فرشتے ان کے گھر میں آئے ہیں لڑکوں کی شکل میں، تو وہ بھی بیوی نے ہی باہر جا کر بتایا تھا کہ ہمارے گھر مہمان آئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ازواجی زندگی میں ہسبینڈ کے رازوں کی حفاظت یہ جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ عورت کے اوپر عائد ہوتی ہے. اور پھر خاص طور پر اگر شوہر جو ہے وہ پیغمبر بھی ہو
اور رسول بھی ہو تو ذمہ داری مزید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر جب ہمارے فرستاد لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا، کیونکہ وہ لڑکوں کی جو ہے وہ شکل میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہ ڈرو اور نہ ہی جو ہے وہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، یعنی ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، قوم کے اوپر عذاب آئے گا مگر تم جو ہے وہ بچا لیے جاؤ گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، یعنی وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ نہیں جائے گی۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں ان کے اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، یعنی یہ سخت جو ہوموسیکسولیٹی کا گناہ ہے وہ اس کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی اہل مکہ کے راستے میں تھی یہ ان کی بستی، صدوم کی بستی، اور ان کے تجارتی قافلے آتے جاتے ہوئے یہاں سے گزرتے تھے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کے امیدوار رہو۔ ہر نبی کا سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اور زمین میں مفسد بن کر نہ رہو، یعنی تمہارا کام کیا ہے؟ اصلاح کرنا، نہ کہ ظلم و زیادتی کرنا، اور ظلم زیادتی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ زمین میں فساد جو ہے وہ برپا ہوتا ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار اس ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے بڑے رہ گئے، اور رہے عاد و سمود تو ہم نے ان کو ہلاک کیا، اور تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں پر وہ رہتے ہیں۔ یہ بھی اہل مسا یہ بستیاں سب کی سب جو تھی وہ چونکہ زیادہ عرب میں تھیں تو ان سب کی حالات جو ہے وہ ان کو بتائے جا رہے ہیں۔ ان کے اعمال کو شیطان نے خوشنما بنا دیا تھا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا تھا، یعنی روک دیا تھا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے، بڑے عقل مند تھے، انٹیلیجنٹ تھے، لیکن جس کو اللہ ہدایت نہ دے اور شیطان جس کی جو ہے وہ برائیاں خوشنما بنا کر اس کو دکھائے تو پھر وہ حق کے رستے پر نہیں چل سکتا۔ اور قارون اور فرعون اور حامان یہ سب کے سب جو ہیں ان سب کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور نبی کو نہ مانا، حالانکہ وہ بڑا تھا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، یعنی جو جو گناہ وہ کرتے رہے، اور ہر ایک کے گناہ ڈیفرنٹ ہی تھے۔ ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، یعنی جس کے جو جرم تھا اس کے مطابق اس کو سزا ملتی رہی، اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، جیسے وہ یعنی مکڑی جب وہ اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو لوگ اللہ پر توکل نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے اوپر توکل رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی ان کے کارساز ہیں یا آخرت میں بھی جو ہے وہ ان کو بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب امیدیں اتنی ہی جو ہے وہ غیر اہم ہیں، بے وقت ہیں، فریب ہیں اور کمزور ہیں، جتنی کہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ کیا وقت ہوتی ہے، کتنی مشکل سے اور کتنی محنت سے وہ بناتی ہے، کتنی ڈیلیکیسی ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن صرف ایک جو ہے وہ ہاتھ پڑتا ہے اس کے اوپر اور بالکل جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے اور دوبارہ اس کو جو ہے وہ سیدھا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے علاوہ جو دوسروں سے امیدیں لگاتے ہیں ان کا حال ان کی امیدوں کا یہی ہوتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، چاہے وہ انسان ہے، بت ہے، پتھر ہیں، جو بھی ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، تاکہ یعنی ان کو درس عبرت دینے کے لیے، تاکہ وہ اس سے سبق سیکھیں اور اپنے اعمال کو ٹھیک کریں۔ مگر ان کو وہی لوگ جو ہے سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، یعنی بات سے، قرآن سے، علم سے ہر شخص جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ جس کو اللہ جو ہے وہ علم دے اور جس کو جو ہے وہ اس علم کو لینے والا بھی بنائے، سمجھنے والا بنائے، تو وہی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، یعنی کسی مقصد کے تحت، اور حقیقت میں اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہاں سے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی جا رہی ہے۔ تلاوت کرو یعنی کہ ان کو پڑھ کر سناؤ، اور تلاوت کے اندر ترتیل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی تجوید بھی بہتر ہو، اور پھر یہ کہ جب پڑھا جائے تو اس کو جو ہے وہ سمجھ بھی آنا چاہیے۔ یعنی قرآن کو پڑھنا اور پڑھنے کے علاوہ اس کو سمجھنا، یہ ذمہ داری جو ہے یہ بھی ہر مسلمان کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے جو ہے وہ روکتی ہے۔ انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے
اور اس کے اندر سے اپنے لیے احکامات نکالتا ہے، تو پہلا حکم جو اس کو ملتا ہے اللہ کی بندگی کا، فرمان برداری کا، وہ نماز ہے۔ اور اس نماز کے اندر اللہ نے ایسی طاقت رکھ دی ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے جو ہے وہ روکتی ہے۔ لیکن یہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ وہی جس میں انسان جو ہے اللہ کے سامنے عاجز بن کے کھڑا ہوتا ہے، پرسکون رہتا ہے اور خشیت اختیار کرتا ہے، اور اللہ کا جو ہے وہ ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ یعنی نماز تو ٹھیک ہے، ایک نماز کے اندر دو چیزیں، ایک ہے اس کی روح اور دوسرا ہے اس کے ظاہری پوسچر، جیسٹر پوسچر۔ تو جو شخص جو ہے صرف روح کے بغیر نماز پڑھتا ہے، نماز تو اس کی بھی ہو جاتی ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ اس کو قبول کرے، یا یہ کہ اس کو جو ہے وہ واپس اس شخص کے چہرے پر دے مارا جائے، جیسے کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں۔ لیکن جو اس کی روح ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو جو انسان بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پڑھتا ہے، اسی کو جو ہے وہ نماز کامیابی دیتی ہے، اور اسی کو جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے جو ہے وہ روکتی ہے۔ جیسے کہ آپ وسلم سے پوچھا گیا تھا نا کہ سب سے بہترین نماز کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا جس میں اللہ کا ذکر ہو۔ لوگوں نے پوچھا سب سے بہترین روزہ کون سا ہے، فرمایا جس میں اللہ کا ذکر ہو۔ بہترین حج کون سا ہے، فرمایا جس میں اللہ کا ذکر ہو۔ تو گویا نماز پڑھے، لیکن جب پڑھیں تو اس کو اپنی زبان سے جو آپ کہہ رہے ہیں دل سے اس کو محسوس بھی کریں اور دماغ سے اس کو سمجھیں بھی، تاکہ جو کہے الفاظ جو کہے جا رہے ہیں ان کی آپ کے اوپر، آپ کے جسم کے اوپر ایک کیفیت بھی طاری ہو، اور آپ کو اس سے جو ہے وہ فائدہ بھی ہو نماز سے باہر نکل کر۔ فرمایا جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس سب کی جو ہے وہ خبر ہے۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے جو ہے وہ ظالم ہو، یعنی اگر ان سے بات کرنی پڑ جائے تو ان سے بہترین طریقے سے بات کرو۔ یہ کس سے بات کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب سے، غیر مسلموں سے۔ لیکن اگر مسلمانوں کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے تو پھر اس کا مطلب ان کو درجہ اولا جو ہے وہ اخلاق کے حقدار ہیں۔ ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، یعنی یہ کتاب اور اللہ کا رسول بھی، اللہ کا رسول، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، یعنی کامن گراؤنڈز ہیں ہماری، ہم تمہاری کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ یہ ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم اور تمہارے درمیان بہت ساری یکسانیت ہے، اور ہم اسی کے جو ہے وہ مسلم اور فرما بردار ہیں، یعنی اسی کی بات ماننے والے ہیں۔ یعنی اب تم نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانو، لیکن ہم تو اسی کی فرما برداری کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے تمہاری طرف جو ہے وہ کتاب نازل کی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ جو اس کتاب کے بارے میں علم رکھتے ہیں، جب ان کو یہ کتاب پڑھتے ہیں تو اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ ہماری آیات کا انکار جو ہے وہ صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا چاہے تو پھر وہ کتاب کی بات بھی نہیں مانتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نبی امی تھے، اور یہ آپ کی خاص نشانی تھی آخری نبی کے ہونے کی حیثیت سے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی ریزن بیان کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے اندر خامی نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا تھا۔ کسی عام انسان کے اندر تو یہ خامی ہو سکتی ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، لیکن نبی کے لیے یہ خامی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو باطل پرست لوگ جو ہے وہ شک میں پڑھ سکتے تھے، یہ کتاب جو ہے پڑھ پڑھا کے پوری لکھ کر لے آئے ہیں۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں دوسری کتابوں میں بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے بیان کی تھی۔ یہ دراصل روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں علم جو ہے وہ بخشا گیا ہے، یعنی پہلی کتابوں کا، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں، یعنی اپنے نفسوں پر بھی ظلم کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں پر بھی زیادتیاں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے، یعنی جس طرح باقی پہلے پیغمبروں کو معجزات دیے جاتے رہے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ نشانیاں اور ایسے معجزات دیے جاتے رہے۔ کہو نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر جو ہے وہ کتاب نازل کی ہے؟ یعنی ایک ایسا شخص جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا اور ایسی فصیح و بلیغ کتاب جو ہے وہ پڑھ پڑھ کر ان کو جو ہے وہ سنا رہا ہے، جو انہیں پڑھ کر جو ہے وہ سنائی جاتی ہیں۔ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان کے لیے جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو اس کو یقین کرتے ہیں اس کے اوپر کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس کی ہدایت کو، رہنمائی کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر کتاب ان کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا نا کہ ہر نبی کو معجزہ دیا گیا اور مجھے قرآن کا معجزہ دیا گیا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں
کہ میری جو امت ہوگی اس کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ میرا معجزہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا ہے، جیسے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہ رہتی دنیا تک ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس کی باقاعدہ حفاظت کی گئی ہے، اس کو جو ہے وہ حفظ کیا جاتا ہے، اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس بنا پر اس کتاب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص معجزہ ہے آپ کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، یعنی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، اور زمین و آسمانوں اور وہ آسمان و زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں وہ اللہ سے کفر کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی مرضی کے کام کرنا چاہتے ہیں، گناہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہی جو ہے وہ خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں، یعنی ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی دنیا میں۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا کوئی محل بنا بھی لے، کوئی بزنس امپائر کھڑی کر بھی لے، تو ایٹ دا اینڈ اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس کے حق میں اچھا نہیں نکلے گا۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب جو ہے نازل کر دیا جاتا، یعنی ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر تو وہ آ کر ہی رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں اس کی خبر تک نہ ہوگی کہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ جو ہے وہ کر سکیں۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی، یعنی اگر دیر ہو بھی جائے تو تب بھی ان کو فائدہ کوئی نہیں ہے، جہنم تو ان کا مقدر بننے ہی والی ہے۔ انہیں پتہ چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی۔ اور پھر ان سے کیا کہا جائے گا؟ پھر ان سے جو ہے اور وہ کہے گا کہ اب چکھو سزا ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے، یعنی جو تم کام کر کے آئے ہو نا، اس کی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ تمہیں ایسی ہی جزا جو ہے وہ دی جائے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری بندگی کرو۔ یعنی کسی شخص کے پاس یہ دلیل نہیں ہے کوئی بھی کہ میں اللہ کی مرضی اس وجہ سے نہیں کر سکتی کہ میں جو ہے وہ کیا ہے کسی خاص جاب میں ہوں، کسی خاص ماحول میں ہوں، فلاں کمپنی ہے میری، اور اس وجہ سے میرے لیے نمازیں پڑھنا مشکل ہے، یا میرے لیے دین کسی اور حکم کو ماننا جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی زمین وسیع ہے، رزق وہ دینے والا ہے، لہٰذا تم کیا کرو، جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کی بندگی نہیں بجا لا پا رہے پوری طرح، اس کے حکموں کو نہیں مان پا رہے، تو اس جگہ کو چھوڑ دو۔ دنیا میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ دنیاوی ضرورتوں کی وجہ سے تو امیگریشن لیتے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں پسندیدہ کیا ہے کہ کسی اس جگہ کو چھوڑ دینا، اس کمپنی کو چھوڑ دینا، ان مجلسوں کو چھوڑ دینا، ان دوستیوں کو چھوڑ دینا، ان جابس کو چھوڑ دینا جہاں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی ہوتی ہو، کیونکہ آخر میں اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف جو ہے وہ پلٹا کر لائے جاؤ گے، اور اس وقت جو ہے جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے، یعنی ان کا جو اجر کیا ہوگا کہ اونچائی پر ہائی رائزنگ بلڈنگز ہوتی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، وہ ان کو ہی دے دی جائیں گی، اور کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یعنی اپنے آپ کو چینج نہ کیا اور ماحول ہی کے جو ہے ہو کر رہے، تو پھر ان کے لیے جو ظاہر ہے کہ کوئی جو ہے وہ ایسا اجر نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مائگریشن کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کتنے صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کر کے انسان کو کچھ آگے نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن دین کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے انسان جب ایسی جگہوں کو چھوڑتا ہے، ایسی جابس کو اور ایسے ہمسایوں کو اور ایسی کمپنیز کو، تو وہ اللہ ہی کے اوپر توکل ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کو سیدھے راستے پر ڈال دے اور اس کو جو پہلی سے چھوڑی ہوئی چیز ہے اس سے بہتر چیزیں جو ہے وہ عطا کر دے۔ تو فرمایا کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق جو ہے وہ اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے، تم کیوں جو ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتے اور انہی چیزوں سے نافرمانی کی ان جگہوں سے چیزوں سے جو ہے وہ چمٹے رہتے ہو کیونکہ تمہیں رزق کا خوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پرندوں پہ غور کر لو، کیا تم نے دیکھا ہے کبھی کسی ایسے پرندوں کو جس نے اپنا کوڑ اپنے سر پہ اٹھایا ہو، یا آپ نے دیکھا ان کے گھونسلے میں چھوٹی چھوٹی فریجز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ فوڈ سٹور کر کے رکھتے ہیں، یا کسی سٹوریج سے جا کے جو ہے وہ بائی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ تمہیں بھی دے گا، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور رزق کی بھی دو قسمیں نا، ایک وہ جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے اور دوسرا وہ جو کہ انسان کو پا لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر ابن آدم رزق سے اس طرح بھاگے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے، تو رزق اس کو اس طرح آ لے گا جیسے موت اس کو جو ہے وہ پا لیتی ہے۔
فرمایا اگر تم لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور یہ چاند اور یہ سورج یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں کائنات کی، ان کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل عرب میں بھی اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ تھا، وہ جانتے تھے کہ سب سے اوپر سپر پاور ہستی ہے وہ اللہ ہی کیا، لیکن چھوٹی چھوٹی نیچے انہوں نے دیویاں بنائی ہوئی تھی کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں اور یہ بڑے نیک تھے، تو یہ ان کو ہم ان کا واسطہ وسیلہ لیتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے حضور ہماری پیشوائی کے دن جو ہے وہ ہماری مدد کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے انسان کا جو رزق ہے اس کو باندھ نہیں سکتا۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، یعنی یہ بات ان کو معلوم ہے، تو ان سے کہو الحمدللہ، کم از کم اتنا تو پتہ ہے تمہیں، مگر اکثر لوگ جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی زبان سے تو نکال لیتے ہیں لیکن عقل استعمال نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی حقیقت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، یعنی دن میں انسان زندگی میں جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے نا، جو محنت، جو کوشش، کوئی جو ہے بھاگ دوڑ کر رہا ہے صبح سے لے کر جو ہے وہ شام تک جابس کے لیے، اور کوئی جو ہے گھروں کو چمکانے سنوارنے کے لیے، کوئی اولادوں کے لیے کا، یہ سب کھیل اور تماشا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کھیل تماشا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اس وقت تک ہوتا ہے جب تک انسان جو ہے اس کا دل اس کام میں لگ رہا ہوتا ہے، جب دل نہیں لگتا تو وہ جو ہے اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اصل زندگی کا گھر جو ہے وہ تو دار آخرت ہے، یعنی فکر کس چیز کی کرنی چاہیے؟ اس آخرت کے گھر کی۔ اور ہمیشہ، اور یہ جو چھوٹی کھیل تماشے ہیں نا، انہی کے اندر پڑھ کر اپنا سارا وقت اور ساری صلاحیتیں اس میں نہیں لگا دینی چاہیے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ اور جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس کو پکارتے ہیں، یعنی کرائسس جب آتے ہیں نا زیادہ ہی بڑے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، صرف اللہ ہی سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس وقت سارے بزرگ اور سارے جو ہے وہ مشکل کشا اور سارے گنج بخش جو ہے وہ سب کے سب انسان ان کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے، عذاب کو ان پر ٹال دیتا ہے، سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماری جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اب یہ وجہ بتا دی گئی ہے، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی نجات کے اوپر، یعنی کسی بیماری سے بچ گئے، کوئی پریشانی ختم ہو گئی، فائنینشیل کرائسس، کوئی مصیبت آئی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد کیا کہ وہ فلاں ڈاکٹر سے جو ہے وہ مجھے شفا ہو گئی، یا یہ کہ فلاں وکیل کی وجہ سے میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا، اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو کہنا کیا چاہیے کہ اللہ کے اذن سے، فلاں کی وجہ سے جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر حکم نہ دے تو کوئی انسان جو ہے اجازت نہ دے اور اس کا حکم نہ ہو تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا، اس کو اس کے غم، پریشانیاں، فکریں اور ضرورتیں جو ہیں وہ ختم نہیں کر سکتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی پھر اپنی مرضی کریں، خواہشات نفس کی پیروی کریں اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ اصل مقصد پیچھے یہ ہوتا ہے اللہ کی کفران کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی کر لیں جو یہ کرنا ہے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش کے لوگ جو ہے وہ اچک لیے جاتے ہیں، یعنی مکہ کیسا جو ہے وہ پرامن شہر ہے کہ اس میں ہر شخص کو امان مل جاتی ہے، یا پھر بھی یہ لوگ جو ہے وہ باطل کو مانتے ہیں، یعنی اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد، اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں، یعنی اس کی شکر گزار نہیں ہوتے اور اس کی فرمانبرداری نہیں کرتے۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جو ہے وہ جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں، یہ سوالیہ انداز دراصل اس کے اندر جواب ہے۔ اور جو لوگ جو ہے وہ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر کوئی اللہ کی طرف جانا چاہے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا، سٹیپس اٹھائے گا، دل میں خواہش کرے گا اور کچھ محنت اور کوشش کرے گا، تو پھر ہی اس کو جو ہے وہ رستہ نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ بیڈ پہ پڑے رہیں اور سوتے رہیں اور اچانک جو ہے وہ آپ کو بیڈ ہلا کر اٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ چلو جی آپ کے لیے یہ اتنی بڑی نعمت رکھی گئی ہے۔ نہیں، بلکہ اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا، جدوجہد کرنی پڑے گی، عبادت کے اندر بھی، ریاضت کے اندر بھی، دل کو مار کر بھی، خواہشوں کے ساتھ لڑ کر بھی، اور جو ماحول ہے اس سے بھی نکل کر تب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور اللہ کی طرف آنے کا راستہ کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ اس انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اور دین کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ کوئی چٹکی بجانے میں نہیں آ جاتی، اس کے لیے علم کے راستے پر نکلنا پڑتا ہے، اور علم کا راستہ مشکل ہے، لیکن جو اس راستے پر نکل جاتا ہے تو پھر اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔
اور یقیناً اللہ سب نیکوکاروں کے ساتھ ہے. یعنی ایسے سب لوگ جو پھر مجاہدہ کریں اور جو اپنی کوشش کریں، محنت کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو حاصل ہوتی ہے ہر طریقے سے، اور وہ اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين ثم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.